الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتی ہوں اللہ رب العالمین کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے. محترم و معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سیرت رسول کی سیریز کا آج تیسرا حلقہ ہے، جہاں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے سلسلے کو شروعات کریں گے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف سے ناکام لوٹے. وہاں مختلف طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کے لوگوں کو دین حق کا پیغام پہنچانے کی حتی الامکان کوشش کی، مگر وہاں کے وہ لوگ تھے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننے سے انکار کر دیا تھا. تو واپسی پر آپ نے معتم بن عدی کے ذریعے سے پیغام پہنچا کر اس کی کفالت کے ذریعے سے مکے میں داخل ہوئے، اور مکے میں داخل ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ دکھ میں بھرے ہوئے تھے. امت کی ناسمجھی اور کم عقلی کا دکھ لیے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تشریف لے آئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دین پھیلاتے ہوئے پورے 12 برس مکمل ہو گئے تھے. مظالم کے واقعات اور زیادتیاں اپنے عروج پر تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان مظالم کو دیکھتے، ظلم سہتے لوگوں کو صبر کی تلقین کرتے اور غم اور دکھ میں بھرے ہوئے سوچتے رہتے کہ آخر کون سا وہ طریقہ اپنایا جائے، وہ کون سی راہ کو ڈھونڈ لیا جائے جس کے ذریعے سے پیغام حق کو پہنچانے میں آسانیاں ہو، اور جو ایمان لانے والے لوگ ہیں ان کے لیے ظلم و ستم سے چھٹکارا حاصل ہو جائے. تو ایسے ہی دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار غم میں ڈوبے ہوئے خانہ کعبہ کی دیوار کو ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے. ایسے وقت میں اچانک ایک صحابی دوڑے دوڑے آتے ہیں. مظالم سے بہت زیادہ سہ کر تکلیف سے آہ نکل رہی ہے، اور ایسے حالات میں وہ صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ کر پوچھتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ یہ سننا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ لال ہو گیا. آپ خانہ کعبہ کو جہاں ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے وہاں سے سیدھے ہو گئے، اور آپ نے اس صحابی سے مخاطب ہو کے فرمایا کہ سنو، ایک زمانہ وہ بھی گزرا ہے جہاں لوگوں کو گڑھے کھود کر انہیں کھڑا کر دیا جاتا، اور آدھے جسم سے آروں کے ذریعے سے انہیں کاٹ دیا جاتا، اور لوہے کی کنگھیوں سے ان کے چہرے اور ان کے بدن کے گوشت کو نوچ لیا جاتا، مگر پھر بھی وہ صبر استقامت کے ساتھ کھڑے رہے. سامعین کرام، یہی وہ وقت تھا جہاں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 214 اس سلسلے میں مجھے اور آپ کو رہنمائی عطا کرتی ہے. ترجمہ کچھ اس طرح ہے: پھر کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی جنت کا داخلہ تمہیں مل جائے گا، حالانکہ ابھی تم پر وہ کچھ نہیں گزرا جو تم سے پہلے ایمان لانے والوں پر گزر چکا ہے. ان پر سختیاں گزری، مصیبتیں آئے، حلہ مارے گئے، حتیٰ کہ وقت کا رسول اور اس کے ساتھی اہل ایمان چیخ اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی. اس وقت انہیں تسلی دی گئی کہ ہاں، اللہ کی مدد قریب ہے. سامعین کرام، ایسے سخت حالات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دین حق کا کام انجام دے رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی جو دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے تھے وہ صبر و استقامت کی دیوار بنے ہوئے ان مظالم کو سہتے ہوئے دین کا کام، اپنے آپ کو اونچائی کے بلندیوں تک پہنچانے میں اپنا کام سر انجام دے رہے تھے. حق کی دعوت ہر کونے میں پہنچی جا رہی تھی. سامعین کرام، مکہ اور طائف والوں میں اسلام کی دعوت دینے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فوکس قبیلوں سے ملنا شروع کرنا تھا. اسی وجہ سے ہر سال جیسے حج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبائل جو تشریف لے آتے تھے اور جو خانہ کعبہ کے پاس تجارت کے لیے آ کر کھڑے ہوتے تھے، ان سے ملاقات کرتے، مشہور بازاروں اور میلوں میں ان سے ملتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان قبیلوں سے پہلے ہی ملتے تھے، مگر اب دعوت دین دینے کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی ان کو ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے کہ تم مجھے پناہ دو تاکہ میں کھل کر اللہ کا دین پھیلا سکوں. سامعین کرام،
قبائل ان کی بات غور سے سنتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جہد لگاتار مطلب جو ہے اس سلسلے میں ملاقاتیں کرنا اور ان کے سامنے اس بات کا تذکرہ کرنا کہ مجھے پناہ دو تاکہ دین حق کا پیغام آسانی سے پھیلایا جا سکے. اس وقت قبائل غور سے سننے کے باوجود بھی کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں تھے اور سنتے اور وہاں سے چلے جاتے. ایسے ہی حالات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی جو حالت تھی وہ یہ ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا تھا. اس انتقال کی وجہ سے گھر کا نظام درہم برہم ہو گیا تھا. گھر میں 3 بچیاں تھیں جن کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں تھا. ایسے حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے بھی اور گھر کے باہر کے ان مظالم اور ساتھ نہ دینے والی کیفیت سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان تھے. ایسے حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے لیے بچوں کی دیکھ بھال کے لیے ایک ایسے خاتون خانہ کی ضرورت تھی جو اس گھر کو بحسن خوبی چلا سکے اور وہاں سکون مہیا کر سکے. ایسے ہی دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ حضرت سودا رضی اللہ عنہ کے پر پڑی. حضرت سودا رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں آتا ہے کہ یہ ایمان لانے والی اولین مطلب جو ہے شخصیات میں سے ایک ہے. حضرت سودا اور ان کے شوہر سکران بن عمرو یہ دونوں بھی مطلب ایمان لے آئے تھے. اور جب ظلم ستم جب زیادہ ہو گیا تھا تو ایسے وقت میں حبشہ کی طرف جو ہجرت پہلی ہوئی تھی اس ہجرت میں جانے والے یہ دونوں تھے. وہیں قیام کے دوران میں آپ رضی اللہ عنہ کی شوہر وہاں انتقال کر گئے. یہ بہت نیک خاتون تھی اور بڑی عمر کی خاتون تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ جب حضرت سودا رضی اللہ عنہ پر پڑی تو ان سے شادی کا ارادہ کیا اور اللہ رب العالمین کے حکم کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے نکاح کر لیتے ہیں. جس کے نتیجے میں کیونکہ یہ بڑی عمر کی خاتون تھی اور بہت زیادہ تجربہ کار تھی اور بہت زیادہ نرم مزاج تھی اور نیک فطرت خاتون تھی اسی وجہ سے گھر کو انہوں نے سنبھالا, ان کی بچیوں کو انہوں نے سنبھالا اور گھر میں سکون مہیا کیا. انہی حالات میں یہ بھی مطلب جو ہے سیرت مجھے اور آپ کو بتاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے آپ کا نکاح ہو. تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے بھی آپ نے نکاح کر لیا. سامعین یہ تھے وہ گھر کے حالات, مگر دوسری طرف نگاہ ڈال کے دیکھیں تو وہاں مجھے اور آپ کو مدینے کی وہ وادی نظر آتی ہے جسے یثرب کے نام سے یاد کیا جاتا تھا. وہاں 2 بہت طاقتور قبیلے بستے تھے. ان کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ اوس اور خزرج وہ مطلب قبائل تھے جو جنگ و جدال لوٹ مار میں کافی آگے نکل گئے تھے. آئے دن جھگڑے کرنا, لڑائیاں کرنا ان کا معمول بن گیا تھا. مدینے والے لوگ ان لڑائیوں سے بہت زیادہ تنگ آ چکے تھے اور وہ چاہتے تھے کہ کوئی ایسی لیڈرشپ میسر آئے جس کے تحت وہاں اس ماحول کے اندر, معاشرے کے اندر, مدینے کے اندر سکون مہیا ہو سکے. اس وجہ سے ان کی نظر اطراف میں اٹھ رہی تھی کہ کوئی ایسا مطلب جو ہے لیڈرشپ ہمیں مل جائے جس کے اندر ہم اپنی حکومت کو سونپ سکیں اور سکون حاصل کر سکیں. سامعین اکرام جو ان سب کی حکمرانی کر سکنے کی جو کیفیت تھی ایسے ہی حالات میں ایک مطلب جو ہے شخص کا تذکرہ کیا جاتا ہے جسے سوید بن سامت کے نام سے جانا جاتا ہے. یہ قبیلے اوس سے تعلق رکھنے والی شخصیت تھی. یہ وہ شخصیت ہے جو لیاقت میں, بہادری میں, شاعر اور عقل, عزت اور خاندانی بڑائی کے حساب سے یہ بہت زیادہ اونچے درجے پر فائز تھے. اسی وجہ سے ان کو مدینے والے کامل کے نام سے ان کو یاد کرتے تھے اور اسی نام سے وہ مدینے میں مشہور تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کا تعلق ان کے دادا کی طرف سے رشتہ دار کی حیثیت سے ہوتا تھا. جب وہ مکہ عمرہ یا حج کی غرض سے تشریف لے آتے تو ہمیشہ آل عبد المطلب سے ضرور ملتے. اس رشتہ داری کے ذریعے صلاح رحمی والا رویہ ہم ہمیشہ اپنایا کرتے تھے کیونکہ وہ عقل مند تھے, بہادر تھے اور پھر پڑھنے پڑھانے کا رجحان تھا, ساتھ ہی صحیح فیصلے بھی کیا کرتے تھے. ایک بار کا اسی حالات میں تذکرہ یاد ملتا ہے کہ آپ
سوید بن سامت مکہ تشریف لے آئے اور وہاں آپ نے جیسا ہر بار ملاقات ہوتی تھی اس بار آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی. ان کے پاس صحف لقمان تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا تذکرہ کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحف لقمان کا ذکر سنا تو فوراً ہی سوید بن سامت سے کہا کہ وہ ہے کہ میرے پاس ایک اور اس سے زیادہ اچھی چیز ہے, وہ ہے قرآن جسے اللہ نے مجھ پر نازل کیا ہے اور وہ سراسر ہدایت ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید ان کو سنایا. انہوں نے کہا کہ بے شک یہ اچھا کلام ہے اور وہ مسلمان ہو گئے. یہ ہے وہ مدینے کا پہلا مسلمان جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ قبائل سے ملاقاتیں اور ان کی طرف بار بار مطلب جو ہے امید کے تحت کہ کوئی ان کے در کے دروازے کھول دے اور پیغام حق قبول کر لے, ان کوششوں کا نتیجہ یہ سوید بن سامت ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جب قرآن پاک کی مطلب تلاوت سنی تو فوراً ہی مسلمان ہو گئے اور واپس مدینے کی طرف جب واپس لوٹ گئے تو وہاں پر لڑائی جھگڑا پھر سے جیسا کہ وہاں کا معمول تھا پھر سے اوس اور خزرج کے درمیان ہوا اور انہی لڑائیوں کے درمیان میں خزرج کے والوں نے ان سوید بن سامت کا قتل کر دیا. ان کا قتل ہونا ہی تھا کہ لڑائی بہت زوروں پہ پکڑ گئی اور دونوں قبائل غصے میں ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑنے لگے اور ایسے حالات میں وہ چاہتے تھے کہ اطراف کے قبائل بھی اور مختلف لوگ بھی اس میں شامل ہو جائیں تاکہ ہم بہتر طریقے سے اپنا حساب لے سکیں اور بہتر طریقے سے اپنا انتقام لے سکیں. اسی غرض کے خاطر وہ اطراف کے قبائل میں دونوں قبائل گھومنے لگے اور اپنے اپنے لیے ہم حمایتی اور مددگار تلاش کرنے لگے. اسی درمیان میں کہا جاتا ہے کہ وہ مکے میں بھی اسی غرض کی خاطر چند مطلب جو ہے لوگ قبیلہ اوس کی طرف سے وہ داخل ہوئے اور مکے کی وادی میں آپ کی ملاقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گئی. وہ تو اپنا مقصد لے کر آئے تھے مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مقصد عظیم کی تکمیل کر رہے تھے. وہاں اس اوس کے جو حامی و مددگار کی تلاش میں آئے ہوئے لوگوں سے جب ملاقات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی پیغام حق دیا مگر وہ سنے نہیں. ان کے درمیان میں ایک شخص تھا جسے ایاس کے نام سے جانا جاتا تھا. وہ نوجوان شخص تھا, فوراً اٹھ کھڑا ہوا کہ ہاں یہ مطلب جو ہے صحیح بات ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو پیغام حق دیا گیا ہے وہ بالکل حق ہے. یہ کہنا ہی تھا کہ وہاں اس اوس کی طرف سے آنے والے جو بڑے بڑے ان کے ساتھ لوگ تھے انہوں نے اس شخص یعنی ایاس کو روک دیا اور کہا کہ یہاں مطلب جو ہے وہ اقرار کرنے والی بات نہیں بلکہ ہم اپنے مقصد کی تکمیل کے لیے آئے ہیں. اور وہاں سے وہ خاموشی کے ساتھ واپس لوٹ گئے. مگر جب واپس ہوئے تو وہاں مدینے میں ایک زبردست قسم کی جنگ رونما ہوئی اور اسی جنگ کو جنگ کے بعاث کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. سامعین اکرام, اس جنگ میں ہوا کیا؟ اس لڑائی کے نتیجے میں دونوں قبائل اوس اور خزرج کے بڑے بڑے سرداران ختم ہو گئے. اسی لیے یہ لوگ اس وقت بہت پریشان حال تھے. پھر سے مطلب جو ہے ایک بہتر لیڈرشپ کی تلاش پھر سے شروع کر دی اور انہی کے درمیان میں عبداللہ بن ابی جو ایک یہودی تھا اس کی طرف نگاہ پڑی اور سب مطلب جو ہے اس بات پر اگری ہونے لگے کہ ہاں ہم اس شخص کو عبداللہ بن ابی کو ہم سردار بنائیں گے. سامعین اکرام, یہ تھے وہ مدینے کے حالات اور اس کے بعد حالات جب اور مطلب جو ہے کایا پلٹتے ہیں تو اس طرح ہوتا ہے کہ حج کا زمانہ آیا اور حج کے زمانے کے آتے ہی عرب کے قبائل سے ملاقاتیں کرنے کے لیے نکلنے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر مطلب جو ہے قبائل کا رخ کرتے ہیں اور وہاں ایک دوسرے سے ملاقاتیں کرتے رہتے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ عقبہ کی گھاٹی میں وہاں پہنچے تو قبائل جہاں ٹھہرتے تھے وہاں مدینے کے قبیلے جہاں آتے تھے ان میں سے خزرج کا ایک گروہ ٹھہرا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر آیا. ان سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاقات کی تو پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ ہم قبیلہ خزرج کے چند آدمی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے پیغام حق ان کے سامنے پیش کیا. قرآن کا سننا تھا کہ وہ پکار اٹھے کہ یہ وہی نبی ہے جو یہودی
ذکر کرتے رہتے ہیں. یہی یہودی ہیں, کہیں ہم سے بازی نہ لے جائے, کیونکہ یہودی مدینے میں رہنے والے لوگ تھے, اور یہی وہ لوگ تھے جو اپنے مطلب جو ہے اس میں وہ ذکر کرتے رہتے تھے کہ ایک نبی آنے والا ہے جس کا نام محمد ہے, اور وہ ہمیں ہماری مشکلات سے نجات دلائے گا. اسی کا تذکرہ یہ قبائل سے آنے والے یہ لوگ, خزرج والے لوگ, اسی کا تذکرہ کرتے ہیں کہ ہاں یہی وہ نبی ہے جو ایک قرآن مجید پڑھ کر سنا رہا ہے, اور جس کا ذکر یہودی کرتے ہیں, کہیں وہ ہم سے بازی نہ لے جائے. اس وجہ سے انہوں نے آگے بڑھ کر حق کے کلمے کو سنا, دل کے پردے مطلب کھل گئے, آنکھوں پر سے پردے چھٹ گئے, اور انہوں نے پیغام حق کے اس مطلب جو ہے اعلان کے ساتھ ہی انہوں نے کلمت اللہ کا اعلان کرتے ہوئے داخل اسلام ہو گئے. سامعین کرام, یہ کل 6 افراد تھے جنہوں نے بیت العقبہ کے ذریعے سے اسلامی توحید اور اخلاقی حدود کے تحفظ کی ذمہ داری اپنے سر لی تھی. یعنی سامعین کرام, یہ جو 6 افراد اس وادی میں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبائل کا ذکر کرتے ہیں کہ وہاں وہ جاتے اور وہاں پیغام حق پہنچانے کی کوشش کرتے, انہیں قبائل میں سے جو 6 افراد نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی, سیرت اسے بیت العقبہ کے نام سے جاتی ہے, کیونکہ وہ وادی عقبہ کی وادی تھی جہاں انہوں نے بیعت لی تھی. سامعین کرام, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیعت لینے کے بعد آپ نے ان سے کہا کیا تم میری حفاظت اور مدد کرو گے تاکہ میں اپنے رب کا پیغام پہنچا سکوں؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ, اچھی طرح یہاں جنگ ابھی یہاں مدینے میں جنگ بعاث ہو چکی ہے, ان حالات میں آپ کا وہاں آنا اور آپ کا استقبال کرنا مشکل نظر آتا ہے. پہلے ہم جائیں گے اور وہاں دین کے پیغام کو وہاں لوگوں میں عام کرنے کی کوشش کریں گے, ان کے جھگڑوں کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے. ہو سکتا ہے کہ انشاءاللہ ہماری کوششوں کے نتیجے میں اگلے سال ہمارے ساتھ وہاں کے لوگ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ شامل حال ہوں گے. اس طرح یہ لوگ بیعت لیتے ہوئے وہاں سے رخصت مدینہ کی طرف جاتے ہیں. مدینے میں جب یہ 6 افراد وہاں پہ داخل ہوتے ہیں تو مدینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہر ایک کو بتانا شروع کر دیتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا چرچا, ان کے پیغام کا چرچا ہر طرف کرنا شروع کر دیتے ہیں, جس کے نتیجے میں ہوتا یہ ہے کہ یثرب میں اس پیغام حق کے چرچے کے نتیجے میں ہر گھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ شروع ہو گیا. اس طرح تحریک کو 2 صالح اور مؤثر افراد ملے, جن کے 2 مطلب جو ہے جو شخصیات ہیں ان کے نام نمبر 1 یہ ہے کہ ابو الحسیم بن التحیان, جو پہلے ہی سے بت پرستی کے خلاف تھے اور توحید کے قائل ہو چکے تھے, اور دوسرے ہیں ایوم بن سعدہ. یہ دونوں مطلب جو ہے جب دوسرے سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے وہ مکے کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں. آپ کے ساتھ 12 افراد تھے اور یہ حج کی غرض سے وہاں پہ گئے ہوئے تھے. رات کی تاریکی میں ان دونوں افراد میں ایک خفیہ مجلس کے اندر دوسری بیت العقبہ کی, یعنی پہلے 6 افراد نے مدینے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تو وہ بیت العقبہ تھا, اور دوسری بار جب 12 افراد کے ساتھ 2 سرداران کے ساتھ جب لوگ گئے اور وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تو اسے دوسری بیت العقبہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. سامعین کرام, اس بیعت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کر کے مدینہ آنے کی دعوت دی گئی, اور والہانہ پیشکش کے ساتھ یہ طے ہو گیا کہ انصار مدینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دنیا جہاں سے لڑائی مون لینے کے لیے تیار ہے. سامعین کرام, اسی کا تذکرہ مجھے اور آپ کو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 میں اس طرح تذکرہ کیا جاتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا ذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. یعنی ترجمہ کچھ اس طرح ہے, اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے, تم کو موت نہ آئے
मगर इस हाल में कि तुम मुस्लिम हो। सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो और तफर्रक़े में न पड़ो। अल्लाह के एहसान को याद करो जो इसने तुम पर किया है। तुम एक दूसरे के दुश्मन थे, इसने तुम्हारे दिल जोड़ दिए। इसके फजल करम से तुम भाई भाई बन गए। तुम आग से भरे हुए गड्ढे के किनारे खड़े थे, अल्लाह ने तुमको इससे बचा लिया। इस तरह अल्लाह अपनी निशानियां तुम्हारे सामने रोशन करता है, शायद कि इन अलामतों से तुम्हारी अपनी फलाह का रास्ता सीधा नजर आ जाए। सामिन इकराम, ये वो आयत करीमा है जिसका तस्करा यहाँ पे जो किया गया वो यही बैतुल उक़बा है, जहाँ अंसार की तरफ इशारा करके कहा गया कि लोगों, जहाँ तुम लड़ाई झगड़ों में पड़े हुए हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हारे लिए चुन लिया और तुम अब तफर्रक़े में न पड़ो। तुम दुश्मन थे, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हारे दिल जोड़कर तुम्हें एक मकसद के खातिर एक काम करने पर तैयार कर लिया है। लोगों, इन निशानियों से अपने आप को मनवा लो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे लिए सीधा रास्ता तलाश करता हुआ तुम्हारी तरफ आ गया है। सामईन इकराम, ये थे वो हालात जिसके नतीजे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैतुल उक़बा की दूसरी जो है बैत हुई और इस तरह ये लोग वापस जो है जाने लगे। जब जाने लगे तो तारीख के सफ़ात मुझे और आपको बताते हैं कि 12 अफराद मदीने से जाते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तस्करा किया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई ऐसा शख्स हमें दे दीजिए जो हमको इस्लाम की तालीम दे सके। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र मुसैब बिन उमैर रज़ी अल्लाह अन्हु की तरफ उठी, जो अभी अभी हबशा से लौटे हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें उस काफिले मदीने के साथ उन्हें भेज दिया। हज़रत मुसैब बिन उमैर की क़यादत में इन लोगों ने बड़ी तेज़ी के साथ मदीने में इस्लाम को फैलाने में, इस काविशों में ये आगे आगे रहे। मुसैब बिन उमैर बहुत ठंडे दिल के शख्सियत थी और ये बहुत हिकमत के साथ बात को पेश करने वाले, दिलों को मोह लेने वाले, बात को हिकमत के साथ पेश करने वाले और हर एक को अपनी तरफ राग़िब कर लेने वाली शख्सियत थे। इसी के सिलसिले में एक वाक़या हमारे सामने आता है कि हज़रत मुसैब बिन उमैर और उनके साथ जो साथी थे वो है हज़रत साद बिन ज़र्रा। इनके सिलसिले में आता है कि ये दोनों वो क़बीले ओस के एक बाग में वहाँ पैगाम हक़ का काम करने के लिए निकल खड़े हुए, क्योंकि वहाँ पे कुछ मुसलमान अफराद इकट्ठे हो गए थे। ओस के सरदार असद बिन मास और सुएद बिन हुफैर को पता चला तो वो बहुत बरहम हुए, क्योंकि वहाँ यहूदियत बड़ी जड़ें पकड़ी हुई थी और वहाँ लोग हमेशा परेशान हाल रहते थे और लोग लड़ाई झगड़े ही के दिमाग रखते थे और वो इस्लाम को कबूल करने की अभी जो है इतनी सलाहियत नहीं रखते थे। तो ऐसे हालात में जहाँ मुसैब बिन उमैर रज़ी अल्लाह अन्हु ने पैगाम हक़ का काम करना शुरू कर दिया, तो इन्हीं बाग में मुलाकात के दौरान में इन दोनों शख्सियतों का जहाँ तस्करा किया जाता है, ये दोनों सरदारान थे। इन्होंने गुस्से के आलम में जो है इनको देखा और साद ने उसे देखा, जरा इन दोनों साद बिन ज़र्रा और मुसैब रज़ी अल्लाह अन्हु के पास जाओ, जो हमारी बस्तियों में आकर हमारे कमज़ोर लोगों को बेखूफ बना रहे हैं। इन्हें डांट कर इस इलाके से दूर रखो। अगर सुएद बिन ज़र्रा बीच में न होते तो मैं खुद जाता, क्योंकि ये मेरे खालाजाद भाई हैं, मैं इनके सामना करने से बचता हूँ। ये कहकर वो सुएद रज़ी अल्लाह अन्हु को वहाँ उनकी तरफ भेज दिया। कहा जाता है कि असद और ज़र्रा, असद बिन ज़र्रा और मुसैब बिन उमैर रज़ी अल्लाह अन्हु वहाँ मौजूद लोगों से मुलाकात के लिए आगे बढ़ रहे थे। तो वहाँ ये सरदार वहाँ पे चलने लगा, तो वहाँ पे सुएद बिन ज़र्रा ने उनसे मुखातिब होकर मुसैब रज़ी अल्लाह अन्हु से कहा कि देखो, यहाँ पर जो शख्स आ रहा है वो इस कौम का एक सरदार है, इसे ठीक ठीक बात अल्लाह की तरफ से पहुँचा दो। अगर ये मान जाए तो हमारे लिए आसानियाँ पैदा हो जाएंगी। मुसैब रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि अगर ये बैठ कर मेरी बात सुने तो मैं ज़रूर जो है इनके सामने बात रखूँगा। उसे इनके सामने आकर सख्ती के साथ इसी दरमियान में खड़े हो गए और बोले, क्या चीज़
چیز تمہیں یہاں لے کر آئی ہے؟ تم ہمارے کمزور لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہو اور اپنی جان کی خیر چاہتے ہو تو ادھر کا رخ نہ کرنا۔ مصعب رضی اللہ عنہ حکمت مطلب رکھتے تھے، ان کے سلسلے میں آتا ہے کہ انہوں نے بڑی حکمت آنا بات کے ذریعے سے ان کے دل کو موہ لیا۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو اگر آپ ہماری بات سنیں گے تو پھر مطلب جو ہے بات کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے، اگر پسند آئے تو قبول کر لیجئے، اگر پسند نہ آئے تو جو کام آپ کو پسند نہ ہوگا وہ نہ کیا جائے گا۔ سعید جیسے ہی اس بات کو سنا تو فوراً ہی کہا یہ بات تم نے انصاف کی کہی ہے، اور نیزہ زمین پر گاڑ کر ان کے سامنے بیٹھ گیا۔ حضرت مصعب رضی اللہ عنہ نے اسلام کی باتیں بتائیں، قرآن پڑھ کر سنایا، قرآن کریم کی تلاوت سنی گئی تو فوراً اس کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا، ان کا چہرہ بشاشت سے نرم ہو گیا اور فوراً ہی پکار اٹھے، بہت عمدہ حسین کلام ہے۔ پھر پوچھنے لگے کہ اے صاحبان بتاؤ کہ اس دین میں داخل ہونے کے لیے کیا کیا جاتا ہے؟ حضرت مصعب بن عمیر نے کہا کہ پہلے غسل کیا جاتا ہے، پھر جسم کو پاک کیا جاتا ہے، اپنے کپڑوں کو پاک کیا جاتا ہے، پھر حق کی گواہی دی جاتی ہے، پھر اس کے بعد نماز ادا کی جاتی ہے۔ وہاں پر فوراً سعید اٹھے اور فوراً جا کر اپنے جسم کو پاک کیا، کپڑے تبدیل کیے، حق کی گواہی دی اور نماز بھی مکمل ادا کی، اور اس کے بعد واپس اپنی قوم کی طرف پلٹے۔ سامعین کرام جیسے ہی وہاں مطلب جو ہے سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی طرف مطلب جو ہے وہ چلے، ابھی چلے ہی تھے کہ وہاں قوم کے لوگوں نے دیکھا کہ سعد مطلب جو ہے اسید کو دیکھ کر کہنے لگے کہ خدا کی قسم یہ چہرہ وہ نہیں ہے جو سعید کو میں نے بھیجا تھا۔ وہاں وہ جیسے ہی وہاں پہنچے تو سعید نے آ کر سامنے جب کھڑے ہو گئے تو سعد نے جو دوسرے سردار تھے انہوں نے پوچھا کہ بتاؤ تو صحیح کہ تمہارا کیا معاملہ رہا؟ انہوں نے کہا کہ میں ان دونوں آدمیوں سے بات کی، مجھے تو اس میں کوئی مطلب جو ہے خرابی نظر نہیں آتی، میں ان کو منع کیا، انہوں نے جواب دیا کہ جو کچھ آپ چاہتے ہیں وہی کریں گے۔ پھر حضرت سعید نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ بنی حارثہ اور اسد بن زرہ کو قتل کرنے کے لیے نکلے ہیں، اسی لیے وہ جانتے ہیں کہ اسد تمہارا خالہ زاد بھائی ہے اور تم کو ذلیل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ سنتے ہی سعد غصے میں اٹھ کھڑے ہوئے اور نیزہ لے کر تیزی سے چلے اور بنو حارثہ کا ہاتھ پکڑنے سے پہلے اپنے بھائی تک پہنچے۔ چلتے ہوئے انہوں نے اسید سے کہا واللہ میں سمجھتا ہوں کہ تمہارے بھیجنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ حضرت سعد بن زرہ نے دور سے اس آتے ہوئے سردار کو دیکھا تو مصعب رضی اللہ عنہ سے کہا کہ دیکھو جو سردار آ رہا ہے وہ ہماری قوم کا وہ سردار ہے کہ اگر یہ ایمان لے آئے تو کوئی مدینے میں ایسا شخص نہیں ہوگا جو ایمان نہ لے آئے، اسلام میں داخل نہ ہو جائے اور قبول نہ کرے، کیونکہ یہ پاورفل مطلب جو ہے پرسنالٹی ہے۔ سامعین کرام وہاں پر جب سعد مطلب جو ہے وہاں پہ پہنچے اور انہوں نے دیکھا کہ اسد اور مصعب رضی اللہ عنہ وہاں پر بیٹھے ہوئے گفتگو کر رہے ہیں، اسید کو معلوم ہو گیا کہ اس کا مقصد یہی ہے کہ مجھ سے مطلب جو ہے ان کی بات سنوائی جائے۔ وہاں جا کر کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ بخدا اگر میرے اور تمہارے درمیان رشتہ داری نہ ہوتی تو یہ شخص جو تمہارے برابر بیٹھا ہوا ہے بچ کر نہیں جا سکتا۔ کیا تم میرے گھر پر وہ چیز مسلط کرنا چاہتے ہو جو ہمیشہ جو ہمیں پسند نہیں ہے؟ یہ کہنا ہی تھا کہ مصعب رضی اللہ عنہ نے وہی حکمتانہ رویہ جو سعید کے ساتھ کیا تھا اسی کو مطلب جو ہے دہرایا، کہا کہ آپ ہمارے پاس بیٹھ جائیں اور بات کو سنیں تو پھر مطلب جو ہے ہم بات کر سکتے ہیں، اگر آپ کو پسند آئے تو قبول کر لیجئے، اگر پسند نہ آئے تو ہم وہی کام کریں گے جو آپ کو پسند نہیں ہے۔ سعد نے کہا کہ یہ تو آپ نے انصاف کی بات کہی ہے۔ اس کے بعد فوراً حضرت مصعب رضی اللہ عنہ نے وہاں قرآن کریم کا حصہ پیش کر دیا۔ فوراً قرآن سننے کے بعد چہرے کی رنگت بدلنے لگ گئی، دل نرم ہونے لگا، پھر فوراً پکار اٹھے کہ بتاؤ تو صحیح اس دین میں داخل ہونے کے لیے کیا کیا جاتا ہے؟ پھر وہی تکرار ہوئی کہ وہاں جسم کو پاک کیا گیا، غسل کیا گیا، پھر اس کے بعد کلمہ طیبہ پڑھے گئے اور پھر نماز ادا کی گئی۔ اس کے ساتھ ہی وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے، یعنی یہ دونوں سرداران دائرہ اسلام میں داخل ہو کر واپس مطلب جو ہے اپنی قوم کی طرف پلٹے، جہاں بہت سارے لوگ آپ لوگوں کا انتظار کر رہے تھے۔ حضرت سعد وہاں پہنچے تو لوگوں نے دیکھ لیا کہ ان کا چہرہ بھی بدلا ہوا ہے۔ وہاں حضرت سعد پہنچ کر پکار اٹھے اور انہوں نے آتے ہی کہا تم مجھے کیسا پاتے ہو؟ سب نے ایک ساتھ کہا کہ آپ ہمارے سردار ہیں۔
ہیں, رشتہ داری کا حق ادا کرتے ہیں, ہم سب سے زیادہ اچھی رائے رکھتے ہیں اور ہم میں سب سے زیادہ عقل اور تجربہ رکھنے والے ہیں. حضرت سعد یہ سن کر بولے کہ تمہارے مردوں اور تمہاری عورتوں سے بات کرنا مجھ پر حرام ہے جب تک کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہ لے آؤ. اس کے بعد شام سے ہونے سے پہلے تک لوگوں نے دیکھ لیا کہ اس قبیلے کا ایک ایک فرد دائرے اسلام میں داخل ہو گیا اور سب اللہ کے حق کے کلمے کو قبول کرتے ہوئے دار حق میں داخل ہو گئے. سامعین اکرام, اس میں صرف ایک شخص کا تذکرہ کیا جاتا ہے جسے عمر بن ثابت رضی اللہ عنہ کا ہے. یہ وہ شخص ہے جو اس وقت ایمان نہیں لے آئے تھے مگر جنگ احد کے بعد مسلمان ہوئے اور سجدے کی نوبت آنے سے پہلے وہ شہید ہو گئے تھے. اور اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب لوگوں کو بتلایا تھا کہ وہ جنتی ہیں, اور سعد بن معاذ اور سعید بن حفیر گھر گھر جا کر پیغام حق کا کام بڑی روانی کے ساتھ کرتے تھے اور ہر گھر میں لوگ جوق در جوق اسلام میں داخل ہونے لگے تھے. مدینے کا کوئی گھر ایسا نہیں تھا جہاں کوئی شخص مسلمان نہ ہو, ہر ایک کا کوئی نہ کوئی, ایک دو تین, کوئی نہ کوئی فرد دار اسلام میں داخل ہوتا ہوا نظر آ رہا تھا. ایسے ہی حالات میں حضرت مصعب رضی اللہ عنہ کی حکمتانہ تدبیر کی وجہ سے, ان کی تاثیر بھری زبان کی وجہ سے, ان کے نرم رویوں کی بنا پر ہوا یہ ہے کہ آپ بہترین مبلغ کی حیثیت سے, ایک نہایت ذہین آدمی کی حیثیت سے منظر عام پر آئے اور انہوں نے مدینے میں حکمت اور دانائی کے ساتھ اسلام کو پھیلانا شروع کر دیا. یہاں تک کہ مدینے کے زیادہ تر لوگ مسلمان ہو گئے تھے اور پھر سب نے مل کر یہ رائے رکھی کہ ہم ہفتے میں کوئی ایک دن ایسا طے کر لیں جس کے ذریعے سے ہم ایک جگہ جمع ہو جائیں, سب مل کر نماز ادا کریں اور وہاں تبلیغ حق کے لیے واعظ و نصیحت کریں. یہ سوچ کر انہوں نے باقاعدہ طور پر جب یہ بات رکھی, حضرت مصعب رضی اللہ عنہ نے باقاعدہ طور پر جمعہ کے دن کی بنیاد رکھی اور جمعہ کے دن سب لوگوں کو ایک بار جمع کر دیا. سامعین کرام, وہاں اس کا جمع کرنا تھا کہ اسعد بن زرہ نے رضی اللہ عنہ نے پہلی بار جمعہ کی نماز کی امامت کی اور باقاعدہ جمعہ کی نماز ادا کی گئی. اس سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ وہاں 40 افراد اس میں شریک ہوئے گئے تھے, مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فوراً ہی اس کے بعد ایک خط موصول ہوا حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو, جس میں باقاعدہ طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھ بھیجا تھا کہ نماز جمعہ کا حکم آ گیا ہے, اس لیے دوپہر کے بعد لوگوں کو 2 رکعت نماز پڑھاؤ. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے اس ارشاد کے مطابق اس کے بعد باقاعدہ جمعہ کی نماز کا اہتمام کرنا شروع کر دیا اور اس طرح جمعہ کی بنیاد رکھی گئی. سامعین اکرام, یہ وہ حالات تھے جہاں مدینے کی وادی میں اسلام پہنچا, جمعہ کا قیام ہوا, لوگ جوخ تر جوخ اسلام میں داخل ہونے لگے. سامعین اکرام, حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی والہانہ کوششوں کے نتیجے میں جب تیسرا سال داخل ہوا تو تیسرے سال میں باقاعدہ طور پر 72 مرد اور 2 عورتوں کو لے کر ایک قافلہ چلا, جس میں خواتین میں ام عمارہ اور اسماء بنت عمرو بھی شامل تھیں. ان 2 خواتین اور 72 افراد کا قافلہ باقاعدہ طور پر حج کے لیے وہ مکے کے لیے روانہ ہو گئے. یہ وہ قافلہ تھا جس میں عبداللہ بن ابی بھی شامل تھا, مگر ان میں سے جو افراد تھے وہ زیادہ تر افراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی غرض سے, ان کے ہاتھ پر بیعت کرنے کی غرض سے, اسلام لانے کی غرض سے یہ نکل کھڑے ہوئے تھے. اور وہاں جہاں پر آپ لوگ پہنچے تو اس حج کے موقع پر ان لوگوں نے باقاعدہ طور پر کس سے ذریعے سے ملاقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو, یہ سوچ کر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو منتخب کیا اور وہ چچا کا نام ہے حضرت عباس رضی اللہ عنہ. ان کے سلسلے میں آتا ہے کہ ابھی یہ ایمان نہیں لے آئے تھے مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت مددگار تھے, آپ کو پسند کرتے تھے اور آپ کی مدد کیا کرتے تھے. ان لوگوں نے جو ایک قافلہ 72 افراد پر مشتمل وہاں پہ گیا, انہوں نے باقاعدہ طور پر ان سے ملاقاتیں کی اور اس ملاقات کے نتیجے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا ذریعہ تلاش کر لیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاقات کے لیے رات کا وقت طے کیا. جب حاجی منا سے اپنے اپنے گھروں کو واپس ہونے لگتے ہیں, اس وقت کو
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاقات کے لیے چن لیا اور جگہ وہی عقبہ کی گھاٹی طے پائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی سوتے ہوئے کو جگانا نہیں اور جو موجود نہ ہو کو اس کا انتظار نہ کرنا۔ سامعین اکرام، جب یہ لوگ دو دو چار چار چھپتے چھپاتے ہوئے طے شدہ مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سے ملاقات کے لیے وہاں پہ جمع ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب عقبہ کی گھاٹی میں ان لوگوں سے ملاقات کے لیے وقت مقررہ پر پہنچے تو وہاں حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی قیادت میں ان تمام لوگوں کو موجود پایا اور وہاں انہوں نے مخاطب ہو کر جو کلمات جو ایک دوسرے سے بات چیت کی وہ اس طرح ہوا تھا کہ وہاں بات کی شروعات حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے شروع کی اور وہ اس طرح تھی: اے گروہ خزرج، حالانکہ اس میں اوس بھی تھے، انہوں نے صرف خزرج کو مخاطب کیا اور کہا کہ تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے یہاں آنے کی دعوت دے دی ہے اور حال یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان، اپنے رشتہ داروں کے درمیان بہت سب سے زیادہ مضبوط حیثیت رکھتے ہیں۔ ہم میں جس نے ان کا دین قبول کیا ہے اور جس نے ان کو قبول نہیں کیا ہے، سب خاندانی تعلق سے ان کی حفاظت کر رہے ہیں، مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب کو چھوڑ کر تمہارے پاس ہی جانا چاہتے ہیں۔ اب تم دیکھ لو تم میں اتنی طاقت ہے کہ اپنے اندر اتنا جماؤ پاتے ہو کہ جنگی سوجھ بوجھ رکھتے ہو یا نہیں ہو کہ تمام عرب کے مقابلے میں ڈٹ سکو، کیونکہ عرب مل کر تم پر ٹوٹ پڑیں گے، کیونکہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس آئے تو پھر ساری دنیا کو تم اپنا دشمن بنا لو گے۔ اس لیے آج سوچ سمجھ کر فیصلہ کرو، آپس میں رائے ملاؤ، کیونکہ سب سے اچھی بات سچی بات ہے۔ اس کے جواب میں اس کے بعد حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے پوچھا، ذرا مجھے بتاؤ تو صحیح کہ تمہارا لڑنے کا انداز کیا ہے؟ اس وقت سارے لوگ خاموش ہو گئے تھے۔ ان میں عبداللہ بن عمرو بن حرام نے اس کا جواب اس طرح دیا کہ اے رسول اللہ کے چچا، واللہ ہم جنگ کا ڈھب رکھ جانتے ہیں، لڑائی ہماری گھٹی میں پڑی ہوئی ہے، ہم کو تو اس کا تجربہ ہے، جنگ ہم نے باپ دادا سے میراث میں پائی ہے، ہم پہلے بہت دشمن سے دور ہوتے ہیں تو تیر اندازی کرتے ہیں اور یہاں تک کہ تیر ختم ہو جائیں، پھر ہم نیزوں کے وار کرتے ہیں یہاں تک کہ نیزے ٹوٹ جائیں، پھر ہم تلوار سونپ کر بڑھتے ہیں، پھر ہماری تلواریں بجلی بن کر دشمنوں پر پڑتی ہیں، یہاں تک کہ مرنے والے مرتے ہیں اور زندہ رہنے والے زندہ رہتے ہیں۔ سامعین اکرام، اس طرح کا تذکرہ اپنی جنگی قابلیت کا کرتے ہیں تو اس وقت حضرت عباس حضرت تعالیٰ عنہ پکار کے کہتے ہیں کہ ہاں سچ مچ تم جنگی لوگ ہو۔ یہ کہہ کے وہ کہتے ہیں کہ دیکھو اب تم جو کچھ فیصلہ کرتے ہو مضبوطی کے ساتھ جمے کھڑے رہنا اور اس میں کوئی بھی رد و بدل نہ کرنا۔ اسی گفتگو کے دوران میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے فرمایا کہ اپنے لیے ہمارے لیے بیعت کا کیا مطلب یہ ہے، تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ اپنے لیے ہم سے جو عہد لینا چاہتے ہیں وہ لے لیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم سب سے پہلے پڑھا، پھر فرمایا میں تم سے اس بات پر بیعت لیتا ہوں کہ تم میری اس طرح حفاظت اور حمایت کرو گے جس طرح خود اپنے بال بچوں کی کرتے ہیں۔ براہ بن معرور جو بڑے سردار تھے اور تجربہ کار بزرگ تھے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا اور عرض کیا، جی ہاں اللہ کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، ہم اس بات سے آپ کی حفاظت کریں گے جس میں ہم اپنی جان اور اپنے آل و اولاد کی حفاظت کرتے ہیں، بس یا رسول اللہ ہم سے بیعت لے لیجئے۔ یہ تمام جو قبائل سے آنے والا قافلہ تھا، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بیعت کی۔ اسی درمیان میں ابو سہیم بن التحیان جو ذات میں تھے وہ پرکار کر پوچھنے لگے، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک الجھن سی ہے۔ پوچھا گیا کیا الجھن؟ کہا یا رسول اللہ ہمارے اور دوسرے لوگ یعنی یہودیوں کے درمیان ہمارے معاہدے ہیں، ہم آپ کی بیعت کے نتیجے میں ان تمام معاہدوں کو ختم کر دیں گے، اس کے بعد کہیں ایسا تو نہیں ہوگا نا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو غلبہ عطا فرمائے تو آپ ہمیں چھوڑ کر اپنی قوم میں واپس چلے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس الجھن کا جب ذکر
ذکر کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا اٹھے، کہنے لگے کہ نہیں، بس اب خون کے لیے ساتھ خون ہے، خبر کے ساتھ خبر ہے، یعنی میرا مرنا جینا سب تمہارے ساتھ ہے، میں تمہارا ہوں اور تم میرے ہو، جس سے تمہاری لڑائی اس سے میری لڑائی، اور جس سے تمہاری صلاح اس سے میری صلاح، تم مجھ سے بیعت کرو گے، ہر اچھے اور برے حال میں حکم سنو گے اور اطاعت کرو گے، خوشحالی ہو یا بدحالی، ہر صورت میں مال خرچ کرو گے، نیکی کا حکم دو گے، برائیوں سے منع کرو گے، اللہ کے معاملے میں حق بات کہو گے اور کسی ملامت کرنے والی کی ملامت سے نہیں ڈرو گے، اس بات پر جب تمہارے یہاں آؤں گا تو میری حفاظت اسی طرح کرو گے جیسے اپنے بچوں کی حفاظت کرتے ہیں، اس کے بدلے تمہارے لیے جنت ہے۔ سامعین کرام، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پریشانی کا حل ان کے سامنے پیش کر دیا کہ میں اپنا آپ کا ہوں اور آپ ہی کے مطلب جو ہے اس کے ساتھ میں رہوں گا، تو تمام نے آگے بڑھ کر بیعت کی اور بیعت کرتے ہوئے واپس یہ لوگ نکل گئے۔ سامعین کرام، اسی سلسلے میں آتا ہے کہ ایک دلچسپ واقعہ بھی وہاں پہ پیش آیا۔ یہ لوگ جب واپس ہوئے تو ہر گھر میں دین اسلام پھیلنے لگا اور ہر طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا ہونے لگا اور سب لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا انتظار کرنے لگے، وہ ہجرت کر کے کب آئیں گے اور کب ہمارے درمیان رہیں گے، اسی سوچ کے ساتھ سب لوگ انتظار کر رہے تھے۔ ایک واقعہ اس طرح ملتا ہے کہ ان میں سے ایک شخص کا ذکر ہے جسے عمرو بن جمو کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ سیرت کی کتابوں میں دلچسپ واقعہ یوں بیان کیا جاتا ہے کہ ان کے جو بیٹے تھے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ، وہ مسلمان ہو چکے تھے لیکن خود مسلمان وہ نہیں ہوئے تھے عمرو بن جمو ابھی تک، تو اس لیے انہوں نے اپنے حویلی میں جو انہوں نے اپنے حویلی میں ایک لکڑی کا ایک بہت بڑا بت انہوں نے بنا رکھا تھا اور اس کی پوجا بڑے گیان اور دھیان سے کیا کرتے تھے۔ جب وہ گھرانے کے اور بھی نوجوان مسلمان ہو گئے تو رات میں انہوں نے باقاعدہ طور پر ایک مطلب جو ہے ترکیب تجویز کی اور اس کے نتیجے میں انہوں نے اس بت کو وہاں سے نکال کر رات کے اندھیرے میں ایک گڑھے میں پھینک دیا۔ صبح میں عمرو بن جمو جب اٹھے تو انہوں نے مطلب دیکھا کہ ان کا بت اس صحن میں موجود نہیں ہے، وہ ڈھونڈنے لگے، اسی درمیان میں انہوں نے دیکھا کہ ایک گڑھے میں یہ بت پڑا ہوا ہے، تو وہاں سے نکالا، اسے دھویا، اسے خوشبو لگائی، پھر اس کی جگہ پر رکھا اور لڑکوں نے پھر دوسرے دن یہی کام کر دیا۔ اس کے نتیجے میں عمرو بن عاص نے بت کی گردن میں ایک تلوار لٹکائی اور کہا کہ تیرے اندر اگر کوئی خیر ہے تو اس تلوار سے اپنی حفاظت کر، ایک کہہ کر اس بت کو وہاں پہ گاڑ دیا۔ اسی درمیان میں ان نوجوانوں نے پھر رات آئی تو انہوں نے جو کام کیا وہ یہ ہے کہ تلوار کو تو الگ رکھ دیا، اس بت کو اٹھایا، اس کے گردن میں مرا ہوا کتا باندھ دیا اور اسے کنویں میں پھینک دیا، اور جو گڑھے میں پھینک دیا گیا تھا وہاں لوگ گندگیاں ڈال دیا کرتے تھے۔ اس کی صبح کو جب اٹھا حضرت عمرو بن جمو رضی اللہ عنہ اٹھے اور انہوں نے فوراً مطلب جو ہے ڈھونڈا تو وہاں بت نظر نہ آیا، تو پھر مطلب جو ہے ڈھونڈتے ہوئے نکلے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ان کے بت کے گلے میں کتا مرا ہوا بندھا ہوا ہے اور وہ گندگی میں لتھڑا ہوا پڑا ہوا ہے۔ دوسرے سرداروں نے آ کر سمجھایا کہ صاحب یہ تو اتنا بے بس بت ہے کہ اپنی حفاظت نہیں کر سکتا اور نہ کچھ بول سکتا ہے، تو پھر یہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ عمرو بن جمو کی آنکھیں کھل گئی، دل کے پردے کھل گئے اور دل نے گواہی دی کہ واقعی میں بے وقوف ہوں کہ کس طرح میں ایک مطلب جو ہے ایسے خود سے بنائے ہوئے بت کی پوجا کر رہا ہوں۔ فوراً مطلب جو ہے پکار اٹھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ سامعین اکرام، اس طرح وہ بھی دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ تو یہ وہ واقعات تھے جہاں مدینے کی گلیوں میں اس طرح بہت سارے مطلب جو ہے لوگ مختلف طریقے سے دائرہ اسلام میں داخل ہو رہے تھے، مگر دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی وادی میں اپنا جو کام تھا اسی کام کی تکمیل کرتے ہوئے جا رہے ہیں اور اسی کام کی تکمیل کے ساتھ امید لگائے ہوئے بیٹھے ہیں کہ انشاءاللہ ظلم و ستم کا جو دور ہے وہ انشاءاللہ خاتمہ ہوگا اور اللہ کی طرف سے رہنمائی ملے گی اور ہمارے لیے آسانیاں آ جائیں گی۔ اسی درمیان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی سورہ بنی اسرائیل کی آیات کا نزول ہوا اور وہی وہ سورہ بنی اسرائیل کی ابتدائی آیات ہے جس میں معراج کا تذکرہ کیا گیا
वाक़या है। वाक़या मेराज, मेराज कहते हैं सीढ़ी को। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सीढ़ी पर ही चढ़कर अल्लाह रब्बुल आलमीन से मुलाकात की थी। हुआ ये था कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बैत करके मदीने की तरफ लोग रवाना हो गए, मुसैब बिन उमैर रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपनी हिकमताना कोशिशों के ज़रिए से वहाँ मैदान को मतलब जो है साजगार कर दिया और ज़रक़ी ज़मीन तैयार की गई। मक्के की तरफ से आने वाले लोगों के लिए राह हमवार कर दी गई और लोग जोख दर जोख दार इस्लाम में दाखिल होने लगे। ऐसे वक्त में अल्लाह रब्बुल आलमीन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, जैसे हर नबी को मुलाकात मतलब की गई है, उन्हें मुख्तलिफ तरीक़े से उनकी ज़िंदगी में वो दरवाज़ों को खोल दिया गया जिसके ज़रिए से माशरती अहकामात का नुज़ूल हो, उसके ज़रिए से माशरे को बेहतर तरीक़े से अस्तवार किया जा सके। वही वो मतलब जो है तरीक़ाकार था जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ पेश आना था। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तौहीद, आखिरत और रिसालत सिर्फ 3 बातों के बलबूते पर मक्के की वादी में पैगाम हक़ का ऐलान करते हुए जा रहे थे और उसके ज़रिए से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को पैगाम दे रहे थे। मगर इसके लिए एक रियासत की ज़रूरत थी, वहाँ लोगों का एक जगह जमा होना ज़रूरी था, वहाँ लोगों की तरबियत होनी ज़रूरी थी, उसके ज़रिए से माशरे में बेहतर मतलब जो है लोगों की तरबियत मतलब जो का सामान करना था। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मेराज के ज़रिए से इस काम की तकमील की। तारीख़ के सिलसिले में बताया जाता है कि इस्लामी तारीख़ का ये दर खुलने वाला था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने काबा में सोए हुए थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हाजिर हुए, आपको उठाया, आपका सीना चाक किया और वहाँ मतलब जो है हिकमत और बुर्दबारी को भर दिया गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक जानवर को पेश किया गया जिसे बुर्राक के नाम से जाना जाता है, जो तेज रफ्तार सवारी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस पर बिठाकर रात के उस अंधेरे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बैतुल मुक़द्दस की तरफ लेकर रवाना हो गए। बैतुल मुक़द्दस पे जाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ तमाम अंबिया कराम वहाँ मौजूद थे, वहाँ उनकी इमामत की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक सीढ़ी अता कर दी गई। उस सीढ़ी के ज़रिए से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमान पर पहुँच गए। आसमान पर आप मुख्तलिफ अंबिया कराम से मुलाकातें की। वहाँ उस मुलाकातों के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आगे बढ़े तो वहाँ जन्नत और दोज़ख का मुशाहिदा कराया गया। जहन्नम वो जगह जहाँ लोगों की कराहें थी, वहाँ मुख्तलिफ तजुर्बे थे, जो गलत मतलब जो है काम करने के नतीजे में जो सज़ावार ठहराए जा रहे थे, क्या सज़ाएं हो सकती हैं, वो तमाम मुशाहिदा जहन्नम की तरफ ले जाकर उन्हें कराया गया। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नत दिखाई गई। जन्नत के सिलसिले में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जन्नत वो जगह जो किसी आँख ने नहीं देखा, किसी ज़बान ने बयान नहीं किया, किसी मतलब ज़हन ने नहीं सोचा, ऐसी बेहतरीन जगह वो जन्नत है। जन्नत का भी मुशाहिदा कराया गया और इन तमाम आसमानों की सैर कराते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिदरतुल मुंतहा पर पहुंचाकर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम वापस हुए। सिदरतुल मुंतहा पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह रब्बुल आलमीन से मिलते हैं। वहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कलाम हुए उसके नतीजे में अल्लाह रब्बुल आलमीन तोहफे के तौर पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 4 चीज़ें मुहैया की गई। नंबर 1, हर रोज़ 5 वक्त की नमाजें। पहले 50 थी मगर बाद में कट होते होते मूसा अलैहिस्सलाम के मतलब जो है तजुर्बे की बिना पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के पास गए और वहाँ पर मतलब जो है रिक्वेस्ट की। उसके नतीजे में वो 5 नमाजें हो गई और ये नमाजों का पहला तोहफा अता किया गया। नंबर 2, सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत तालीम फरमाएंगे। नंबर 3, शिर्क के सिवा दूसरे गुनाहों की माफ़ी का इम्कान जाहिर किया गया और नंबर 4 तोहफा था कि कहा गया कि जो शख्स नेकी का इरादा करता है उसके हक में 1 नेकी लिख दी जाएगी और जब वो इस पर अमल करता है तो 10 नेकियां लिखी जाती हैं। जो बुराई का इरादा करता है इसके इरादे पर इसके खिलाफ कोई बुराई नहीं लिखी जाती। हाँ, जब वो इस पर अमल पैरा होता है तो इसके नामे अमाल में बुराई लग दी जाएगी। इस तरह ये 4 तोहफे लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमान से ज़मीन की तरफ उठे और वहाँ पर उतरने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर मतलब जो है तमाम मतलब अंबिया की इमामत की और वापस उसी बुर्राक के ज़रिए से मक्का तशरीफ़ ले आए। सामीन इकराम, मक्का से बैतुल मुक़द्दस का सफ़र बहुत लंबा सफ़र है, जो ऊँटों पर और जो घोड़ों पर किया जाता था
تھا 3 مہینے کے بعد مطلب وہاں پہنچتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے پہر ہی میں وہاں کا سفر کیا, آسمان کی مطلب سیر کی, اللہ سے ملاقاتیں کی, پھر واپس مطلب جو ہے بیت المقدس پہنچے اور وہاں سے پھر مطلب جو ہے مکے کی طرف آئے. اس کا تذکرہ صبح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاگے تو وہاں انہوں نے اس کا تذکرہ وہاں کے لوگوں کو کیا. تو قریش کے لوگ اس پر بہت زیادہ مذاق اڑانے لگے, ہنسنے لگے اور کہنے لگے کہ ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے. نعوذ باللہ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دماغ مطلب جو ہے چل نکلا ہے. اس وقت مطلب جو ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کی مطلب جو ہے تصدیق کی کہ اگر محمد نے ایسا کیا ہے تو ضرور وہ سچ ہو سکتا ہے. اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام مجموعے کے درمیان میں ان سے پوچھا کہ آپ نے کیا دیکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نقشہ ایسا بہترین پیش کیا کہ وہاں کا ہر کونا مطلب جو ہے بتایا, راستے میں جانے والے قبائل کون سے تھے, کون سا قافلہ تھا, کون سا واپس آ رہا تھا, کون سا جا رہا تھا, کس سے مدبھیڑ ہوئی, یہ ساری تفصیلات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے من و ان مطلب جو ہے لوگوں کے سامنے بیان کر دی. اور اس کے نتیجے میں کچھ لوگ مرتد ہو گئے, جو دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے تھے, ابھی ایمان مطلب جو ہے مضبوط نہیں ہوا تھا, وہ کچھ مرتد ہو گئے, مگر کچھ لوگ تھے جن کا ایمان مضبوط ہو گیا. سامعین کرام, اس کے بعد یہ معراج کا جب واقعہ ہوا تو اللہ رب العالمین نے باقاعدہ طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ تیاری مطلب جو ہے ان کی کرائی کہ یہاں آپ کو مطلب جو ہے ہجرت کرنا ہے, اور ہجرت کر کے جب آپ مدینے تشریف لے جائیں گے تو اس کے بعد آپ کو ایک اسلامی حکومت کی تشکیل دینا ہے. اس میں لوگوں کی تیاری کس طرح ہو, کس نکات پر مطلب جو ہے آپ ان کی تربیت کریں گے. باقاعدہ طور پر سورہ بنی اسرائیل میں 14 نکات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے, اور اسی کے بلبوتے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں اسلامی معاشرے کی تشکیل کی تھی. سامعین کرام, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جب اس واقعہ کے بعد اور مدینے سے آ کر لوگ بیعت عقبہ کے مطلب اول اور دوم کے نتیجے میں پھر مطلب جو ہے لوگوں نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا تھا تو لوگوں نے باقاعدہ طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو وہاں ہجرت کرنے کا حکم دیا. لوگ ایک ایک دو دو کر کے ہجرت کرنے لگے, اور اسی درمیان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 14 نکات پیش کیے گئے. آئیے 14 نکات کی طرف تھوڑی سی نظر ثانی کرتے ہوئے آگے بڑھے. سب سے پہلا مطلب جو ہے نکات جو پیش کیا گیا جو بنی اسرائیل میں موجود ہے, اس میں کہا گیا کہ تم لوگ کسی کی عبادت نہ کرو مگر صرف اس کی, یعنی اللہ کی. صرف پوجا پاٹ ہی نہیں بلکہ پورے کے پورے اس کے بندے بن جاؤ, اور زندگی کے ہر کام اور روزمرہ کی زندگی میں ہر بات اس کی اطاعت کرو, اور اسی کا حکم مانو, اور اسی کے قانون کے مطابق اپنے فیصلے کرو. یہ پہلا مطلب جو ہے نکاح کی پہلا مطلب جو ہے حکم تھا. دوسرا ہے کہ جس میں آتا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرو, اور تمہارے پاس ان میں سے کوئی ایک یا دوسرے بوڑھے ہو کر رہیں تو انہیں اف تک نہ کہو, نہ انہیں جھڑک کر جواب دو, بلکہ اس سے احترام کے ساتھ بات کرو, اور نرمی اور رحم کے ساتھ ان کے آگے جھکے رہو, اور دعا کرو کہ پروردگار ان پر رحم فرما جس طرح انہوں نے رحمت اور شفقت کے ساتھ مجھے بچپن میں پالا ہے. یہ مطلب جو ہے دوسرا نقطہ تھا. تیسرا مطلب جو ہے کہا گیا کہ رشتہ داروں کا ان کا حق ادا کرو, اور مسکین اور مسافر کو ان کا حق. چوتھا ہے کہ فضول خرچی نہ کرو, فضول خرچ لوگ شیطان کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے آپ کا ناشکرا ہے. پانچواں مطلب جو ہے نقطہ تھا کہ یعنی حاجت مند رشتہ داروں اور مسکینوں اور مسافروں کو تم کو کترانا ہو اس بنا پر کہ ابھی تم اللہ کی رحمت کو جس کے تم امیدوار ہو تلاش کر رہے تو انہیں نرمی سے جواب دو. سامعین کرام, چھٹا مطلب جو ہے جو حکم آیا وہ یہ تھا کہ نہ اپنے ہاتھ گردن سے باندھو اور نہ انہیں بالکل ہی کھلا چھوڑ دو کہ ملامت زدہ اور عاجز بن کر رہ جاؤ. ساتواں مطلب جو ہے حکم تھا کہ اپنی اولاد کو افلاس کے اندیشے سے قتل نہ کرو, ہم انہیں بھی رزق دیں گے اور تمہیں بھی. در حقیقت ان کا قتل بڑی خطا
جاتا ہے۔ اور 8واں مطلب حکم تھا کہ زنا کے قریب بھی نہ پھٹکو، وہ بہت برا فعال ہے اور بڑا ہی برا راستہ ہے۔ 9واں حکم تھا کہ کسی نفس کو قتل نہ کرو جسے اللہ نے حرام کیا ہے مگر حق کے ساتھ، اور جو شخص مظلومانہ قتل کرے گا اس کے ولی کو ہم نے قصاص کے مطالبے کا حق عطا کیا ہے، پس چاہے وہ قتل میں حد سے نہ گزرے اور ان کی مدد کرے۔ اور اس کے بعد 10واں حکم جو دیا گیا وہ یہ ہے کہ یتیم کے مال کے پاس بھی نہ پھٹکو مگر احسن طریقے سے، یہاں تک کہ وہ اپنے شباب کو پہنچ جائے، اور عہد کی پابندی کرو، بے شک عہد کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا۔ 12واں حکم دیا گیا کہ پیمانے دو تو بھر کر دو، اور تولو تو ٹھیک ترازو سے تولو، یہ اچھا طریقہ ہے اور انجام کے لحاظ سے بھی یہی بہتر ہے۔ 13واں مطلب جو ہے حکم دیا گیا کہ کسی ایسی چیز کے پیچھے نہ پڑو جس کا تم کو علم نہ ہو، یقیناً آنکھ کان اور دل سب ہی سے پوچھا جائے گا۔ اور 14 آخری نکات جو پیش کیا گیا وہ یہ ہے کہ یہاں پہ زمین میں اکڑ کر نہ چلو۔ سامعین کرام، یہی وہ نکات تھے جو 14 نکات کی شکل میں بنی اسرائیل سورہ کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو دی گئی۔ اسی سورہ میں مجھے اور آپ کو اس کی تمام مطلب تفصیلات مجھے اور آپ کو ملتی ہیں۔ یہ ہجرت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے میں پہنچے اور اسلامی ریاست بنائی تو انہی دفعات کے مطابق اسلامی معاشرے کو ڈھال دیا تھا۔ سامعین کرام، انہی کی روشنی میں اسلامی قانون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا اور اسی کے مطابق فیصلے انہی آیات کی بنا پر کیے۔ چنانچہ صدقات کا نظم ہو، یا یتیموں کے حقوق ہو، یا مسافر کی ضیافت ہو، یا وصیت کا معاملہ ہو، یا وراثت کی تقسیم کا مسئلہ ہو، یا وقف ہو، یا زنا ہو، یا محرکات کا ہو، یا رقص و سرور ہو، یا فحش لٹریچر ہو، یا قتل عمد ہو، یا منڈیوں اور بازاروں میں لین دین کا معاملہ ہو، انہی اصولوں کی نگرانی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ طور پر ایک مطلب جو ہے ترتیب شدہ پلان بنایا۔ اسی کے مطابق مدینے میں انہوں نے اصلاح کا کام کیا تھا۔ سامعین اکرام، یہ وہ تاریخ ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے کی وادی زرخیز ملی۔ وہاں کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دعوت حق کو قبول کر لیا اور اسی کے نتیجے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے وہاں پہ روانہ ہو جاتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی کلاس ہم بڑی تفصیل کے ساتھ اگلے والے واقعات کو دیکھیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں بھی اسی انصار کی طرح دل کو کھولنے والے، اسی انصار ہی کی طرح پیغام حق پر آنکھیں کھولنے والے، دلوں کو کھولنے والے، اپنے آپ کو اللہ کے دین کی خاطر قربان کرنے والے اور اس کی خاطر اٹھ کھڑے ہونے والے مجھے اور آپ کو بنائے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔